الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی. اب چونکہ ماہ صیام، ماہ رمضان بالکل قریب ہے اور رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. اس واسطے آج کے اس جمعہ میں قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. گزشتہ جمعہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی تھی اور آج اس کو پڑھنے اور پڑھانے، اس کو سننے اور سنانے کی کیا فضیلتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کے برابر ہے. جس طریقے سے گھر ویران ہو جاتے ہیں لوگوں کے نہ رہنے کی وجہ سے، انسانوں کے نہ رہنے کی وجہ سے، آبادی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طریقے سے دل بھی ویران ہو جاتا ہے قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس واسطے ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو محفوظ ہونا چاہیے، اس کو یاد ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ویران گھر کے تعلق سے کہ جب گھر ویران ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات در و دیوار پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات چھت پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات دروازوں پر بھی پڑتے ہیں. اسی طریقے سے جب دل ویران ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر پڑتے ہیں، اس کے چہرے پر پڑتے ہیں، اس کے گھر میں پڑتے ہیں، اس کے کاروبار میں پڑتے ہیں. دل جب روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی گھروں میں پڑتے ہیں. جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی کاروبار میں پڑتے ہیں. جب دل روشن ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات زندگیوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس واسطے اپنے دلوں کو قرآن سے منور کرنے کی ضرورت ہے. اب دل میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ نہیں بھئی الحمدللہ میرے کو تو سورہ یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، علم ترى یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، فلاں سورہ یاد ہے، فلاں سورہ یاد ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یاد ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یاد رہنا چاہیے اس طریقے سے یاد ہے کیا؟ جس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے پڑھا گیا کیا؟ ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، کون؟ قرآن پڑھنے والے، نہیں پڑھنے والے نہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ بھی رہا ہے لیکن قرآن لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر۔ وجہ کیا؟ کہ جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھا گیا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری زندگیاں گزر گئیں 40 سال کی، ہماری زندگیاں گزر گئیں 30 سال کی، ہمیں ہر چیز دنیا کی آ گئی، حساب پوچھو ہمیں پتہ ہے، سائنس پوچھو ہمیں پتہ ہے۔ کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، راستے سے جانے والا رک کر کہتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ گھر بنا رہے ہیں اس سے پلر جو بنا رہے ہیں اس میں جو ہے نا اتنی سیمنٹ ڈالنا چاہیے، اتنی ریتی ڈالنا چاہیے، اتنے کا جو ہے نا اس میں لوہا ڈالنا چاہیے اور اس طریقے سے اس کو بنانا چاہیے۔ ہر آدمی کہتا ہے، لیکن اسی آدمی کو جب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، کچھ نہیں نکلتا۔ ہم نے ہر چیز سیکھی، ہماری مادری زبان اردو ہے لیکن ہمیں آتی ہے تیلگو بھی، ہمیں آتی ہی انگریزی بھی، لیکن جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کا ترجمہ، اس کا معنی آنا تو دور کی بات ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین مثال دی۔ ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ اب جا رہے تھے، کسی ایک بڑی بلڈنگ میں جانا ہوا، وہ بلڈنگ میں جو چڑھنے کے واسطے سیڑھی سے نہیں چڑھ سکتے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ لفٹ بولتے ہیں۔ مول صاحب کو لفٹ بھی نہیں معلوم ہے، پوچھا میں اسی واسطے، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو آگے سنیں گے بعد میں یوٹیوب پر سنیں گے سب کے واسطے۔ کیا بھائی مول صاحب کو لفٹ بھی نہیں معلوم؟ کیا لفٹ نہیں معلوم ہونا اس کا سوال اللہ نہیں کرے گا، لیکن قرآن پڑھا نہیں پڑھا اس کا سوال اللہ ضرور کرے گا۔ لفٹ کس کو بولتے معلوم کیا؟ اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن میرے بندے میں نے قرآن نازل کیا تھا، وہ کتنا تجھے یاد تھا، اس کو کتنا تو نے پڑھا، یہ سوال اللہ ضرور کرے گا۔ تو حضرت لفٹ میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، جاتے جاتے جیسے ایک فلور سے سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، جس فلور میں جانا تھا وہاں پر گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد میں حضرت نے ایسے ہی کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ابھی ہم جس لیفٹ میں بیٹھ کے آئے وہ لیفٹ بہت اچھا تھا، بہت اچھی تھی، بڑا اچھا اس میں جو ہے نا فین چل رہا تھا، اچھی لائٹیں تھی، بہت جلدی تک ہمارے کو وہ لیفٹ پہنچا دیا۔ کون؟ لفٹ نہیں، لیفٹ۔ حضرت اپنی زبان سے جان بوجھ کر بولے لیفٹ، تو صاحب جلدی آ کے کان میں، حضرت اس کو لیفٹ نہیں بولتے لفٹ بولتے ہیں، انہوں بھی ہونا بول کے کرے، اب بھی جیسا میں کرا، تھوڑا سمجھانے کے واسطے کرنا پڑتا نا کبھی۔ حضرت بھی جان بوجھ کر بولے کہ ابھی ہم جس لیفٹ میں ہم بیٹھ کر آئے بہت اچھی تھی۔ ایک صاحب آ کر بولے شرمندگی سے، ارے کیا اتنی بڑی غلطی کر دے رہے ہیں، آ کے کان میں بولے حضرت اس کو لیفٹ نہیں بولتے لفٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے انگریزی کے ایک جملے کو جان بوجھ کر غلط کہا تو تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہو، اللہ کے سامنے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا، کتنا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آپ شروع کریں، ایک لفظ میں آپ کو شاید اس سے پہلے بھی بولا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد ہا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہر قسم کی تمام تعریفیں تیرے واسطے ہیں،
نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے الحمدللہ، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ تیرے واسطے، لیکن ہاں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرا، الحمد نہیں بولا، الحمد بول دیا، ترجمہ بدل جاتا ہے کہ ہر قسم کی تمام بیکار چیزیں اللہ کے واسطے ہیں۔ فرشتے کیا سوچتے ہوں گے کہ جس رب نے تجھے کھانا دیا، جس رب نے تجھے زندگی دی، جس رب نے تیرے اوپر نعمتیں عطا کی، تو نماز میں کھڑے ہو کر اس اللہ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ اطمینان نہیں کر لینا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا تو آتا ہے، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ میں بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے آتا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے۔ آپ بھی اس کا جو ہے نا مکمل طریقے سے آپ عہد کر لیں کہ میں قرآن پڑھوں گا، اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو کیا پڑھ کے آیا دنیا میں نے تجھے ایک پیغام بھیجا تھا، میں نے تجھے ایک قرآن بھیجا تھا، تو نے پڑھا کبھی؟ تو نے کبھی اس کو سمجھا؟ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اسی واسطے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ اپنے محلے کے حافظ کے، اپنی مسجد کے امام کے پاس آپ جا کر بیٹھیں کہ تھوڑی دیر کا ٹائم آپ دیں، کوئی امام آپ کو انکار نہیں کرے گا۔ میں کئی دنوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ آؤ بھئی ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ بڑے عمر کے حضرات کے واسطے الگ وقت نکالا جائے گا۔ یاد رکھیں اسی حالت میں چلے گئے کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ نے جس قرآن کو اتنی عظمتوں کے ساتھ اتارا، اس قرآن کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوئے۔ ہم نے انگلش پڑھی، ہم نے انگریزی پڑھی، تیلگو پڑھی، ہندی پڑھی، دوسری تمام زبانیں پڑھی، لیکن جس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا تھا، اس عربی زبان کو ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی نہیں سیکھے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس واسطے عہد کریں، رمضان آئے گا، رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کا پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں گے۔ بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے، آپ 40 دن کا وقت دے دیں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں ان کے واسطے بول رہا ہوں میں، جو پڑھ لیتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، 40 دن کا وقت آپ نکالیں، انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ قرآن ویران گھر کے برابر ہے۔ اس واسطے اپنے دلوں میں قرآن کو بٹھانا ہے، اور کس انداز سے بٹھانا ہے؟ صحیح طریقے سے پڑھ کر، صحیح طریقے سے پڑھ کر، غلط طریقے سے پڑھ کر نہیں، صحیح طریقے سے پڑھ کر اس قرآن کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن روح کی غذا ہے۔ انسان کے جسم کی غذا کھانا ہے، پانی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، لیکن دلوں کی جو غذا ہے وہ غذا کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کا معمول ہے، لیکن حضرت کا ایک جملہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھ کر جو ہے نا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ناشتہ نہیں کریں گے؟ ناشتے کا گھر کو جائیں، گھر کو جا کر ناشتہ کر کے آئیں۔ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ جواب بہت بہترین جواب حضرت نے دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے جسم کی غذا کا انتظام کر رہے ہو، میں اپنی روح کی غذا کا انتظام کر رہا ہوں۔ تم کھانا کھا کر اپنے جسم کی غذا کا انتظام کرو گے، میں قرآن پڑھ کر اپنی روح کی غذا کا انتظام کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ رب العزت جو ہے نا روح کو غذا عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے، ہماری زندگیوں سے قرآن نکلا، ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہوئی، ہماری زندگیوں سے قرآن نکلا، ہماری زندگیوں سے رحمتیں ختم ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو، باتیں نہ کیا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہ جاؤ، باتیں مت کرو۔
قرآن سنو۔ قرآن کے سننے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ قرآن کے سننے سے لعلکم ترحمون، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ قرآن سننے کا یہ اثر ہے، قرآن سننے کا یہ اثر ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ جب سننے کا یہ اثر ہے تو پھر پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کے پڑھتے ہوئے قرآن کو آپ سن رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ جب آپ خود اپنی زبان سے قرآن پڑھیں گے، وضو کریں گے، مصلی پر آئیں گے، اے اللہ تو نے قرآن بھیجا، میں قرآن پڑھوں گا، اے اللہ تو نے میرے واسطے احکامات بھیجے، میں قرآن پڑھوں گا۔ جب قرآن کے کھول کر صفحات کھول کر آپ بیٹھیں گے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا رحمت کے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم، رحمتیں ختم۔ لوگ سمجھتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ لیا تو رحمتیں چلی گئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دکان کو جاتے ہوئے چھینک آ گئی تو نہیں بیٹھو بھائی، نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی، چھینکتے کہ باہر نکلے تو کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی۔ یہ بدعقیدگیاں ہمارے اندر ہیں۔ نہ بلی کے کاٹنے سے، راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ چھینک کے آ جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ نحوستیں جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں وہ قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس گھر میں نہ نمازیں پڑھ رہے ہو، نہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب گھر اس قسم کے بن جائیں گے کہ نہ ہمارے گھروں میں تلاوتیں ہوں گی، بچہ صبح میں اٹھ رہا ہے تو اسکول کا ہوم ورک کر رہا ہے، واپس آ رہا ہے تو پھر کارٹون دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، اس کے بعد میں سو جا رہا ہے، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں، سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کھولنے کا کوئی اس کو موقع نہیں ملتا۔ جب گھروں کے بچوں کی اور بڑوں کی یہ حالت ہوگی تو پھر گھروں کے اندر رحمتیں، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ قرآن گھر میں ہم پڑھیں گے، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل کرے گا، رحمتوں کے فرشتوں کو دے کر بھیجے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن شریف پڑھتا ہوا بیٹھا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے راتوں میں قرآن پڑھنے کا، پوری دنیا سو جائے، اس کے بعد میں اٹھ کر نماز میں اگر یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ رات میں مصلی پر تنہائی میں کھڑے ہو کر میں اور میرا اللہ، درمیان میں کوئی نہیں، میں اور میرا اللہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ قرآن سن رہا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قرآن پڑھ رہا تھا، بڑا جو دائلان ہوتا ہے، جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ میں بیٹھ کر، اور تھوڑی دور جہاں پر میں اپنا گھوڑا باندھتا تھا وہاں پر میرا چھوٹا بچہ یحییٰ، 6-7 مہینے کا، 8 مہینے کا بچہ، وہ بھی سویا ہوا تھا، اس کے بالکل بازو گھوڑا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے اچانک میں نے کیا دیکھا کہ جو گھوڑا ہمیشہ خاموش رہا کرتا تھا، میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ ایک مرتبہ ہوا میں قرآن بند کر دیا دیکھنے کے واسطے کہ کیا ہوا، کیوں چل رہا ہے گھوڑا، کہیں کوئی سانپ وغیرہ تو نہیں آ گیا جس کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ میں جیسے جانے کے واسطے اٹھنے لگا، گھوڑا پھر خاموش بیٹھ گیا۔ میں پھر بیٹھ کر پھر تلاوت کرنے لگا، پھر وہی گھوڑا پھر بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ میں پھر قرآن بند کیا، پھر جانے لگا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ ایک واقعہ ہوا تو صبح کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، رات میں یہ معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بدک رہا ہے، تو میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید بند کیوں کیے، پڑھتے رہتے تو اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ رات کا واقعہ کیا تھا۔ کہا کہ اسے بند کیوں کیا، پڑھتے رہتے۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، گھوڑا خاموش ہو گیا، میں پھر پڑھنا شروع کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا پھر بدکنا شروع ہوا، میں نے قرآن کو بند کیا، پڑھنا بند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بند نہ کرتے، پڑھتے رہتے۔
کہ ہاں اللہ کے نبی جیسے ہی میں نے قرآن بند کیا گھوڑا پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر قرآن کھولا اور قرآن جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ 3 مرتبہ جب قرآن کھول کر میں پڑھنے لگتا ہوں میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ ہوا تو میں نے قرآن بند کیا اور بند کر کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا ٹولہ ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسید جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ کہا کہ اسید تم پڑھتے رہتے، تم قرآن پڑھنا بند نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسید جب تم قرآن پڑھ رہے تھے آسمان کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے واسطے زمین پر آئے تھے، تمہارا قرآن سننے کے واسطے رحمت کے فرشتے جو آسمانوں پر ہوتے ہیں تمہارا قرآن سننے کے واسطے نیچے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے وہ فرشتے صبح تک تمہارے گھر پہ سایہ کر کے رہتے اور پورے مدینے والے صبح میں ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے، لیکن تم نے بند کر دیا، اس کے واسطے چلے گئے۔ اسی واسطے ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم اپنے گھروں میں رحمتیں، مقصد ہمارا برکتیں نہیں رہنا، مسئلہ یہی ہو گیا۔ قرآن برکت کے واسطے، قرآن رحمت کے واسطے، قرآن کاروبار میں برکت کے واسطے کتنی دکانیں ایسی ہیں دکان چل رہی ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کی ریکارڈنگ لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر قرآن کو سنا کرو، یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈ لگا دیے اور اس کے بعد میں مرغی کاٹنے والا مرغی کاٹ رہا ہے، گوشت تولنے والا گوشت تول رہا ہے، اور کیا بھئی برکت آئے گی؟ برکتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی عذاب آئے گا، اللہ کی لعنتیں آئیں گی کہ میرے کلام کو پڑھا جا رہا ہے سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ لگانے سے اللہ کی رحمتیں نہیں آیا کرتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں تو پھر قرآن کو اپنی زبان سے پڑھ کے دیکھیے اللہ کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے واسطے پیغام بھیجا ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن اصل میں ہے کیا؟ کہ برکت والی کوئی کتاب ہے یا پھر دوسرے مذہب والوں کے پاس میں جیسا کہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، شادی کے وقت میں یہ پڑھ لو، مر گئے وقت میں یہ پڑھ لو، بچہ پیدا ہو گیا تو یہ پڑھ لو، اور بچہ جوان ہو گیا تو یہ پڑھ لو۔ نہیں، قرآن اس واسطے نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں پر پڑھیں، قرآن اس واسطے نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں برکت کے واسطے پڑھیں، قرآن اس واسطے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرادوں کو پورا کروانے کے واسطے قرآن پڑھیں، بلکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے میرے بندے کے واسطے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میرے بندو کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں تمہارا ذکر کیا ہے، ہم نے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ افلا تعقلون، سمجھ نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، کھولو تو صحیح، پڑھو تو کبھی مطلب تو سمجھو۔ ہم نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی ہیں، ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے اس قرآن میں، یہ ہمارا پیغام ہے تمہارے پاس، اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے پیغام سے ایسے غافل ہیں کہ کبھی اس کو کھول کر نہ پڑھنے کی ہمیں فرصت ملتی ہے نہ سمجھنے کی فرصت ملتی ہے۔ ابھی یہاں پر بیٹھ کر کسی ایک کو میسج آ جائے، کسی ایک کو کال آ جائے کہ آپ کو سی ایم صاحب نے یاد کیا ہے، آپ کو پی ایم صاحب نے یاد کیا ہے، آپ کو فلاں بڑے کسی سیاستدان نے یاد کیا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیا بھئی مول صاحب بیان بڑا لمبا کر دے رہے ہیں، ذرا 5 منٹ پہلے آج نماز پڑھا دیے تو اچھا تھا۔ سی ایم کا میسج آیا ہے، مجھے فلاں ایم ایل اے کا میسج آیا ہے، گورنر کا میسج آیا ہے، دنیا کے ان حقیر سیاستدانوں اور دنیا کے ان حقیر بادشاہوں کا میسج آتا ہے، انسان تڑپ جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، کبھی اس کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام کیا، اٹھائے دیکھے واٹس ایپ پر کون میسج کرے،
اللہ نے بھی ایک میسج بھیجا ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. ہم نے کبھی اس قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. واٹس ایپ تو روزانہ کھل رہا ہے کہ کس نے کیا میسج بھیجا, اللہ نے کیا میسج بھیجا, کبھی وہ کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اسی واسطے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے واسطے بہت ہی اہم ہے. اس رمضان کے مہینے سے ہم عادت بنائیں, ہم تفسیر کی کلاسوں میں بیٹھیں گے, ہم تجوید کی کلاسوں میں بیٹھیں گے, ہم قرآن کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے اور قرآن کے ترجمے کو اور اس کے معنی کو اور اس کے تفہیم اور اس کے تفسیر کو ہم سیکھیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے. بہت اہم چیز ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اسی واسطے مومنین کا ذکر کیا قرآن مجید میں, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ نے صفت بیان کی کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے, مومن کیسا ہونا چاہیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل زندگی پا جاتے ہیں. دل مردہ ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. پھر جب اس کے سامنے, مومن کے سامنے, مسلمان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے, جب قرآن کی آیت کو پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ایک آیت ایمان کا ایک ایک درجہ بلند کرتے چلی جاتی ہے. ایک ایک آیت ایک ایک درجہ بلند کرتے چلے جاتی ہے. یہ مومنین کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. یہ نہیں کہ صرف برکتوں کے واسطے ہم نے سن لیا, رمضان کا مہینہ آیا تراویح میں ہم نے سن لیا, چیلنج ہے کہ بھئی ہم نے فلاں دوست نے جو ہے نا پوری 30 تراویح پڑھی ہے, ہم بھی 30 پڑھ لیں گے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن صرف اس واسطے نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, ہمیں سننا ہے, اللہ نے ہمارے واسطے بھیجا ہے. اس قرآن کو ہم سنیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا. اس قرآن کو ہم سنیں گے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے. جس طریقے سے ایک زمین بنجر ہوتی ہے, بنجر زمین ہوتی ہے, اس پر کوئی فصل نہیں اگتی, لیکن جب اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو پھر وہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یہی مثال ہے, دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت اپنی زبانوں سے کرتے ہیں تو پھر وہی مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے. ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے, ہمیں مزہ آنا چاہیے جب ہم قرآن پڑھیں, قرآن سنیں. رمضان میں کسی حافظ کو جا کر یہ نہ کہے کہ بھئی کیا بات ہے, روزانہ 10:30 کو تراویح ختم ہوتی تھی مول صاحب, آج ذرا 5 منٹ زیادہ ہو گئے, آج کیا بات ہے مول صاحب 5 منٹ زیادہ پڑھا دیے نا. جو صاحب یا مسجد میں, ہمارے پاس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی بھی بات مسجد کو سامنے رکھ کے, مسجد کی کمیٹی کو سامنے رکھ کے, مسجد کے صدر صاحب کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا میں, عام بات کر رہا ہوں میں آپ کو, آپ کے یہاں کے مصلیوں کو سامنے رکھ کر صرف بات نہیں کرتا میں, عام بات بول رہا ہوں میں. 5 منٹ رمضان میں امام صاحب دیر کر دیں تراویح میں. کچھ پارے بڑے ہوتے ہیں, کچھ پارے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ پاروں کے پڑھنے میں اسپیڈ الگ ہوتی ہے, کچھ پاروں کو پڑھنے میں زبان تھوڑا سا آہستہ چلانا پڑتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. 5 منٹ دیر ہو گئی فوراً, روزانہ ملاقات نہیں کرتے انہوں امام صاحب سے, تراویح ختم ہوئے وقت روزانہ یاد نہیں آتے امام صاحب سے مصافحہ کرنا. جس دن 5 منٹ لیٹ ہو جاتی نا, آگے السلام علیکم امام صاحب خیریت, کیا بات ہے آج 5 منٹ لیٹ ہو گئی نا. 5 منٹ لیٹ شکایت کرنے والا باہر جا کے پھر 1.25 گھنٹے تک دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھڑا رہتا. اللہ کا کلام ہے, 5 منٹ زیادہ سن لے تو ہمارے پاؤں درد ہو جاتے ہیں. آؤ سناؤ ایک صحابی کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, واپس آتے آتے ایک جگہ رکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے نا پہرا دو, رات میں تم دونوں کھڑے ہو کر وہاں پر پہرا دینا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ بھئی رات بھر پہرا دینا ہے. دونوں ہوشیار رہ کے کیا کریں گے, آدھی رات میں رہتا ہوں, آدھی رات تم رہ جاؤ, آدھی رات تک تم آرام کر لو, 1 بجے تک تم سو جاؤ, میں پہرا دے لیتا ہوں,
1 بجے میں آپ کو اٹھا دوں گا، اس کے بعد آپ پہرا دے دو، میں سو جاؤں گا، دونوں کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، پھر لمبا سفر بھی کرنا ہے کر۔ کہا کہ اچھی بات ہے۔ اب یہ کھڑے ہو گئے نماز میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جو صحابی سوئے ہوئے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیر کو اس طریقے سے مار مار کر اٹھا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، گھنٹہ 2 گھنٹہ، 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوا ہوگا، مثال کے واسطے سمجھا رہا ہوں میں، گھڑیاں نہیں تھے، اٹھانا تو تھا 1 بجے۔ 2 گھنٹے پہلے ان صحابی نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیر کو مار مار کر اٹھا رہا ہے، فوراً چونک کر اٹھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جو صحابی کھڑے ہونا تھا، جن کی ذمہ داری نگرانی کرنا تھا، ان کے جسم پر 3 تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اب یہ صحابی اٹھ کر پریشان ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، یہ تیر کیسے لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سو گئے، میں نے جو ہے نا رکعت باندھ لی تھی اور میں قرآن پڑھنے لگا تھا، کسی دشمن کی نظر پڑ گئی اور اس نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں تو اس نے تیر چلا دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 1 تیر چلا دیا، تم مجھے جگا دیتے، یہ 3 تیر تمہارے جسم پر کیسے لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا تھا، جیسے ہی میں نے رکعت باندھی تھی سورہ کہف میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، 2-2.5 رکوع پڑھا کہ نہیں کہ وہاں سے تیر آ کر مجھے لگا، اور میرا دل نہیں چاہا کہ سورہ کہف کے ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کر دوں، اس واسطے تیر کھاتا رہا، نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ سورہ کہف کے ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم نہ کروں، ابھی بھی نہ جگاتا، مجبوراً جگا دیا کہ کہیں میں اسی حالت میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کی جو ذمہ داری دی ہے وہ ہم سے جو ہے نا غلط ہو جائے گی اور دشمن حملہ کر دیں گے، اس واسطے میں نے تم کو جگا دیا۔ جب قرآن سے محبت ہوتی ہے تو پھر تیروں کی بوچھاریں بھی اثر نہیں کیا کرتی۔ جب قرآن سے محبت ہوتی ہے تو گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے محبت ہوتی ہے تو یہ عالم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر مصلی پر پڑھتے تھے قرآن، حتی یتورمت قدما، اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو ایسا لگاؤ ہمیں ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر کبھی تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے، اور اب کبھی تمہارا دل یہ چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو، اللہ مجھ سے بات کرے، میں اللہ سے بات کروں، اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے تو سنو، جب تمہارا دل یہ چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز کی رکعت باندھ کر کھڑے ہو جانا، ایک سورہ پڑھتے جانا، تم اللہ سے بات کرتے چلے جا رہے ہو۔ اور اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جانا، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے، اللہ سے بات کرنا، دل بولے تو کبھی قرآن اٹھائیں، اور کبھی دل بولے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن اٹھائیں، اور اگر میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر رکعت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، گویا کہ یہ ایسا ہی ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ ہمارے گھر میں یہ طریقہ بنائیں اپنے بچوں کا کہ بچہ چھوٹا ہے تو کم از کم صبح میں اٹھنے کے بعد بولیں، بیٹے صبح ہو گئی نا، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر صبح نہیں کرنا۔ بچہ اور بڑا ہے، بیٹے سورہ یاسین پڑھے بغیر صبح نہیں کرنا۔ دن بھر کاروبار کی پریشانیوں میں پھرنے سے بہتر ہے 1 مرتبہ صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا، جو صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، شام تک کے پورے کاموں کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کے کاروبار کی، اس کے گراہک کی، اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے 1 مرتبہ صبح میں سورہ یاسین پڑھنے کے ذریعے سے۔ تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، اپنے گھروں میں قرآن کا جو ہے نا رواج عام کریں، ہر ایک کی زبان پر قرآن ہو۔ افسوس ہم نے اپنے بچوں کی زبانوں پر قرآن نہیں لایا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، ہمارے بچوں کی زبانوں پر گانے ہیں،
وجہ کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، ان کی زبان پر قرآن نہیں چڑھایا۔ عہد کریں ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے